اس حدیث کو پیش کرتا ہے، جاؤ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو لے آئیے، ابواب الوتر بات تلاش کیجئے۔ حدیث کو پیش کرنے کے بعد مصنف آگے یہ نہیں لکھتا یہ حدیث ضعیف ہے، اللہ کی قسم اگر یہ لکھ دیتا یہ حدیث ضعیف ہے تب بھی ہم یہی سمجھتے کہ ہو سکتا ہے ان کی تحقیق کے مطابق ضعیف ہو۔ حدیث کو ضعیف نہیں لکھا، نہ یہ لکھا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اس کی ناسخ یہ ہے، یہ مرجوع ہے، اس کی راجع یہ ہے، نہیں، حدیث لکھ آپ کیا کہا، وَهُوَ صَعْبٌ جِدًّا، یہ حدیث بہت مشکل ہے، یہ حدیث بہت مشکل ہے۔ آگے سنیے، کہا اس حدیث کا جواب تلاش کرنے میں مجھے 10 سال لگ گئے۔ کتنے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں لوگوں، دسکا والوں، یہ بتاؤ اگر کسی یہودی کی بات ہے اس کا جواب تلاش کرنا بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا جواب تلاش کرو، کسی ہندو کی بات آ جائے اس کا جواب تلاش کرو، کسی عیسائی کی بات آ جائے اس کا جواب تلاش کرو، کسی مجوسی کی بات آ جائے اس کا جواب تلاش کرو، کسی سکھ کی بات آئے اس کا جواب تلاش کرو کہ اس کا جواب قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کی حدیث آ جائے اس کا جواب نہ تلاش کرو، اس پر عمل کرو۔ حضرات، جواب تلاش کیا جا رہا ہے، حدیث کا جواب تلاش کیا جا رہا ہے کہ اس کا جواب کیا دیں، اس حدیث کو کس طرح رد کریں، سیدہ عائشہ پر کس طرح الزام لگائیں۔ 10 سال لگ گئے، 10 سال کے بعد کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے جواب دے دیا، اور وہ جواب کشف کے ذریعے دیا۔ کس کے ذریعے؟ یہ اور مشائخ سے پوچھیں، کشف کیا ہے؟ یہ ایک علم، الگ ایک نقطہ ہے، پھر آپ یہ عجیب ہے، بس کرنے کے بھی اشارہ دیتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے کشف کے ذریعے۔ گویا اللہ نے خود میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ سیدہ عائشہ غلط کہہ رہی ہے، سیدہ عائشہ کو غلطی لگی جو یہ کہہ رہی ہیں کہ انہ کان یتکلم بین الرکعتین والرکعت، کہ دو رکعتوں کے بعد اللہ کے پیغمبر کلام کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اللہ نے مجھے کشف کے ذریعے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن 2 رکعتوں کے بعد اللہ کے پیغمبر کلام کرتے تھے، سیدہ عائشہ تو کہہ رہی ہے یہ وتر کی 2 رکعتیں تھی، بلکہ میں رب تجھے بتا رہا ہوں وتر کی نہیں تھی، یہ صبح کی 2 سنتیں تھی۔ میرے دوستو، یہ ظلم نہیں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو کیا کہو گے؟ جاؤ نصب الرایہ اٹھاؤ، ہدایہ کی مرکزی شرح نصب الرایہ اٹھا کر دیکھو، باب الاوقات کھولیے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی میں کوئی خطیب نہیں ہوں، علماء اور خطباء یہاں موجود ہیں، لیکن مدرس ضرور ہوں۔ میرا کام ہر وقت اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور معصوم بچوں کے آگے اپنے سبق کی دہرائی کرنی ہے تاکہ میرے سبق کی دہرائی ہوتی رہے اور ان معصوم بچوں کے لیے بھی سبق ہوتا رہے۔ حضرات، نصب الرائے ظلم کی بات یہ ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، لگاتار حدیثوں کا پہلے انبار لگایا ہے۔ کیا لگایا ہے؟ حدیثوں کا انبار، اور ہر حدیث کا حوالہ دیا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث مسلم میں ہے، یہ حدیث ترمذی میں ہے، انبار لگایا ہے، انبار۔ ایک ہی مسئلے کے لیے حدیثوں کا انبار لگا دیا۔ مثلا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من ادرک رکعتا قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاتہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر شرعی عذر کی وجہ سے کوئی شخص نہ پڑھ سکا، اچانک یا بے ہوش تھا، ہوش آیا، وقت تھوڑا ہے، 1 رکعت پڑھ لی، سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں غروب کے وقت نماز تو نہیں پڑھنی چاہیے، مگر اس نے 1 رکعت پہلے پڑھی تھی، غروب بعد میں ہو رہا ہے، فلیتم صلاتہ، اب یہ نماز کو مکمل کر لے۔ صبح کا ومن ادرک رکعتا قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلاتہ، صبح کی 1 رکعت پڑھی، سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نماز مکمل کر لے، 2 رکعت پڑھ لے۔ اس طرح کی حدیثوں کو جمع کیا، حوالے دیے، اور آخر میں کیا لکھا؟ سنیے، آخر میں
نصب الرایا کے مصنف نے یہ واپڈا والے تو نہیں ہے حنفی؟ ٹھیک ہے، آخر میں کیا کہا؟ آخر میں کیا کہا نصب الرایا کے مصنف نے؟ آخر میں لکھا کہ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَيْضًا مُشْكِلَةٌ عَنْ مَذْهَبِنَا، کہا کہ یہ حدیثیں جو میں نے ساری تمہیں حوالے کے ساتھ بتا دی ہیں، یہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے یہ حدیثیں ساری مشکل ہیں، یہ مشکل ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ الکفایہ ہدایہ کی شرح ہے، اور لطف افسوس یہ ہے الکفایہ کے مصنف نے صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث لکھی ہے، وہ حدیث سناتا ہوں اور الکفایہ کا ایک جملہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ الکفایہ کے مصنف نے صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث لکھی کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام حالت سفر میں ہیں اور احرام باندھا ہوا ہے، راستے میں احرام کی حالت میں ایک صحابی سواری سے گر گئے، گردن ٹوٹ گئی، فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، جاؤ اس ساتھی کو غسل دو بیری کے پتے اور پانی کے ساتھ، اس کو غسل دو، وکفنوہ فی ثوبیہ، اور اس کی احرام کی جو 2 چادریں ہیں یہ اس کا کفن بنا دو، ولا تخمروا راسہ ولا وجہہ، لیکن خیال کرنا کہ احرام کی چادریں ہیں، یہ احرام میں تھا، جب تم کفن بناؤ اس کے چہرے کو، اس کے سر کو ننگا رکھنا ہے۔ احرام والے کا سر بھی ننگا ہوتا ہے، چہرہ بھی ننگا ہوتا ہے، اس کے چہرے کو ننگا رکھنا ہے، اس کے سر کو ننگا رکھنا ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن لوگ نفسی نفسی کر کے اٹھیں گے، لیکن جب یہ قبر سے اٹھے گا اٹھتے ہوئے کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرات یہ حدیث ہے، اس حدیث کا مطلب تو یہ ہوا احرام کی حالت میں کوئی فوت ہو جائے وہی چادریں اس کا کفن بنے گی، اور اس شخص کے چہرے کو، اس شخص کے سر کو ننگا رکھا جائے گا۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد الکفایہ کا مصنف آگے کیا کہتا ہے؟ مذہبنا علی خلاف حکم ھذا الحدیث، اس حدیث میں جو اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے ہمارا مذہب اس حدیث کے خلاف ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں یہ کیسا مذہب ہے جو حدیث کے خلاف ہے؟ ذات محمد الرسول اللہ کی، باپ دادے کی اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت میں مذہب گڑھ لینا اور مذہب کا نام پیغمبر کی مخالفت رکھنا اور بے ادب و گستاخ کے الزام ہمارے پر لگانا۔ حضرات ہمارا ترہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں جس طرح اللہ کی پوری مخلوق میں ذات بھی اعلیٰ محمد الرسول اللہ کی اور بات بھی اعلیٰ محمد الرسول اللہ کی، پوری مخلوق میں پیغمبر کی ذات کے مقابلے میں جو ذات کو پیش کرے گا وہ بھی گستاخ، پیغمبر کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو پیش کرے گا وہ بھی گستاخ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔